اچھا، اب دو پڑھے لکھے آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا واللہ ھذا واللہ خیر، یہ کام اللہ کی قسم اچھا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے سے کج بیسی نہیں کی. یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے، اگر یہ کام اچھا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی کر لیتے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا، یار جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تم کیسے کر سکتے ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کیف افعل شیئا، کہ وہ میں کام کیسے کروں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہا تم زیادہ دین کے خیر خواہ. ہم تو الجھ پڑتے ہیں نا، کوئی کام کریں تو کہتے ہیں یار یہ تو عشق کی بات ہے، تو کہتے ہیں تمہیں زیادہ عشق ہے، صحابہ کو اتنا عشق نہیں تھا. تو ہم کج بیسی کرتے، ہم بات کی نوعیت کو نہیں سمجھتے بلکہ الجھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ الجھے نہیں ہیں، وہ سلجھے ہوئے آدمی تھے، سلجھاؤ والے آدمی تھے، الجھاؤ والے نہیں تھے. بس اتنا کہا کہ یار یہ کام میں اور تم کیسے کر سکتے ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا یار یہ اچھا کام ہے کر لو. اچھا، اب اس تھوڑی دیر کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی آپ چلے گئے، پھر آئے دوسرے موقع پر، پھر یہی بات ہوئی، پھر آئے، پھر یہ بات ہوئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے برابر مجھے کہتے رہے، وہ کہتے رہے، میں سنتا رہا، حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دی. یعنی ان کی جو بات تھی وہ الہامی بات تھی، اور وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بات کرتے ہیں نا وہ ایسے بناوٹی بات نہیں کرتے، ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے. اور ان کو یہ بھی معلوم تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے ان لہ لحافظون، کہ میں قرآن پاک حافظ ہوں، یعنی محافظ ہوں میں قرآن پاک کا. اب جب خود اللہ تعالیٰ محافظ ہے، اس بات کی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ الہامی بات تھی کہ ان کے ذریعے بات کہلوائی جا رہی تھی. اور یہ حکمران ہیں اس وقت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ آپ اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے وہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کام میں وزن ہوگا، انڈیویجول کرے گا تو شاید وہ وزن نہ ہو جو اسٹیٹ کا حکمران کرے گا. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قائل کیا، وہ مان گئے. تو آپ نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یار تم عقل مند آدمی ہو، ہمیں تیرا اعتبار ہے، اور تم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہو اور قرآن مجید سے خوب واقف ہو، تو ایسے کرو کہ جو قرآن پاک کے لکھے ہوئے حصے ہیں اور حفاظ ہیں ان کو تلاش کرو اور اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لو. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی وہی بات کہی جو حضرت ابوبکر صدیق نے بات کہی تھی رضی اللہ عنہ، کہ جناب آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یار میں بھی ایسے ہی کہتا تھا، لیکن عمر میرے پاس آتے رہے اور مجھے کہتے رہے تو اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا. تو قرآن پاک کو ابتدائی طور پر جمع کرنے کا جو اعزاز حاصل ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اور یہ تجویز ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سر انجام دیے. وہ جو جامع قرآن حضرت عثمان غنی کہلائے جاتے ہیں نا، اس میں اور تفصیل ہے کہ جس وقت آپ کا دور حکومت تھا تو قرآن مجید کے جو نسخے تھے وہ کلمی نسخے وہ سارے علاقوں میں ساری مملکت اسلامی پھیلا دیے گئے تھے. تو جب سفیر جاتے تھے، صحابہ جاتے تبلیغ کے لیے، تو پھر وہاں سے ان لوگوں سے قرآن پاک کو سنتے تھے.
تو ان کو تلفظ میں کچھ فرق نظر آتا تھا. تو پھر انہوں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نے ایسے ایسے سنا ہے، وہ ایسے پڑھتے ہیں، وہ ایسے پڑھتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک قرات پر جی لوگوں کو جمع کیا، اور یہ انہی کی برکتیں ہیں کہ آج ہم مسلمان ایک قرآن پاک پر جمع ہیں. اب وہی جو نسخہ ہے جی، وہ پھر یہ جو نسخہ تھا نا، یہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اس کو مصحف کی شکل دی تھی، یہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے بی بی حفصہ تک پہنچا تھا. ام المومنین سیدہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ، پھر ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لیا تھا، اور جامع قرآن کا اعزاز ان کو پھر اس صورت میں حاصل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کتنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اعتماد کرتے تھے اور کتنا ان کو اعزاز دیتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق رکھا ہوا ہے کہ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق رکھا ہے، اور جب بولتے تو حق بولتے ہیں، ان کا کلام حق کلام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بڑا اعزاز بخشا، اور مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 میں، اور مجمع زوائد جلد نمبر 3 صفحہ 273، کنز المال جلد 11 صفحہ 578 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی. تو جب وہ جانے لگے تو کہا ہے عمر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ. کیا بات، کیا بات. اور آپ نے یہ ایک طریقہ بتایا کہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں سے جب وہ چھوٹے عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، تو ان کو کہیں کہ یار اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. آپ تو کائنات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہے عمر ہمیں اپنی اچھی دعاؤں میں، ایک حدیث میں آتا ہے فی ساحل دعائے کا، اپنی اچھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا جی. اور فرمایا بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ان دو ہستیوں کے ذریعے، ایک صدیق اکبر اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، ان دو ہستیوں کو اس زمین پر ہمارا وزیر بنایا. فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں جی، میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اچھا، آپ نے ان کی زندگی میں سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وقت کی قلت کی بنا پر میں وہ کتابوں کے نام ذرا نہیں لے رہا جی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. یعنی 4 شخصیات، آپ خود، جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی، آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. تو جب احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. کیسی شان والا پہاڑ جو ہے، وہ پتھر ان انسانوں سے اچھا ہے جن انسانوں کے دلوں کے اندر نبی پاک کی محبت نہیں.